دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، آج اس ہستی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن کے بڑے احسانات ہیں ملت اسلامیہ پر۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1 ماہ کی مدت میں قرآن پاک حفظ کیا، 14 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اور 109 سے زائد مختلف قسم کے علوم پر آپ کو مکمل دسترس تھی، 1000 سے زائد کتب کے مصنف، فتاوی رضویہ آپ کا 33 جلدوں میں، ہدایت بخشش آپ کا نعتیہ دیوان، اور کنز الایمان قرآن پاک کا ترجمہ۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، آپ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور بات کرنے کے لیے آج بھی اہم اور آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر میاں عبد القادر سکندری صاحب، مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں صاحبزادہ وجیہ الحسن جلالی صاحب۔ ان تینوں آپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ آپ آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے، اور چونکہ آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت اور کردار، زندگی کے مختلف پہلو اور علمی مقام و مرتبہ، آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ عشق تھا، جو محبت تھی، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے فرمائیے کہ خاندانی پس منظر آپ کا کیا ہے، اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی دیکھیں کیسا حسن انتخاب ہے، 1857 والا معاملہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس سے 1 سال پہلے اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی رضا ارشد صاحب، بڑی مہربانی، اور آج ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ خاندانی پس منظر۔ اگر خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو سب سے میں یہ جملے عرض کروں گا، ابن ولی ابن ولی ابن ولی۔ واہ۔ اگر یہ کہا جائے ابن عالم ابن عالم ابن عالم، بہت اچھی، یعنی آپ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب پر نظر کریں گے نا، ہاں جی، والد گرامی بہت بڑے عالم حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب بہت بڑے عالم، اسی طرح پردادا استاد العلماء شمس العلماء حافظ کاظم علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پوری ایک لڑی ہے، نسبت خاندان، گھرانہ جو ہے، گھرانہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اس گھرانے پر نظر آتی ہے۔ یعنی ولایت کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم کی دولت سے اور علمی مقام بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ پٹھان خاندان ہے، پٹھان خاندان، بڑھیج خاندان، یہ افغانستان کندھار کے مشہور پٹھان ہیں، تو یہ خاندان اور یہ نسبت اس طرح ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1856 10 شوال 1272 ہجری میں دنیا میں آئے، اور اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ جو 1858 میں جنگ عظیم کا سما بھی تھا، جو حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایسے دور میں آپ کا دنیا میں آنا، اور پھر آپ کا نام جو تھا یہ محمد رکھا گیا تھا،
تو پیار سے جو ہے آپ کے دادا جان نے مولانا رضا علی خان صاحب نے احمد رضا کہہ دیا، تو اس کے بعد نام جو ہے احمد رضا ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا نام مختار بھی ہے، جی مختار بھی نام ہے آپ کا، لیکن آپ نے احمد رضا کو پسند کیا اور آپ اس کے ساتھ لگاتے تھے عبد مصطفیٰ، یعنی اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے، آپ کے ابا جان کو دیکھیں گے کہ وہ وقت کے کامل ولی، مفتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اصلاح کرنے والے، بہت اچھے، جن کا بڑا لٹریچر مواد ہے تفسیر پر، حدیث پر، اصول پر، اور اسی طرح ان کے دادا جان کا بہت بڑا لٹریچر ہے، پردادا جان کا بڑا لٹریچر ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جو مکمل طور ایک دینی ماحول تھا۔ بالکل صحیح ہے مفتی اسلم ضیائی صاحب۔ میں بہت سارے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ وقت ملا تو کچھ واقعات اس حوالے سے عرض بھی کروں گا جو اعلیٰ حضرت کے بچپن کے حوالے سے ہیں خاص طور پہ۔ اچھا، ایک خاص اہم واقعہ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ استاد آپ کو پڑھا رہے تھے اور وہ زبر پڑھا رہے تھے، آپ زیر پڑھ رہے تھے، تو بار بار پڑھانے پر بھی آپ کی زبان پر وہ الفاظ اس طرح سے جو ہے نا وہ ادا نہ ہو پائے، تو آپ کے دادا یا آپ کے والد سن رہے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ کوئی اور نسخہ لے کر آئیں، تو وہ جب اس کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے جو اعراب ہیں نا وہ اس نسخے میں غلط تھے، وہ جس طرح سے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ ایکچول میں اسی طرح سے تھا۔ تو جب پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ بیٹا اتنی دفعہ کہا گیا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے اس طرح جس طرح استاد نے کہا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں کوشش بھی کرتا لیکن اس طرح سے ادا مجھ سے ہو نہیں رہا تھا۔ جی بسم اللہ اسلم ضیائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبت ہے۔ جی آپ نے اتنے عام موضوع پر جو ہے وہ لب کشائی کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ وہ تو ایک بہت عظیم اور بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بلکہ آپ کی پوری ٹیم کو۔ گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مقام پایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہر لحاظ سے، ہر جہت سے دیکھا جائے تو آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ کیا بات۔ علم کے حوالے سے دیکھا جائے جو آپ نے بات فرمائی کہ آپ کے استاد کچھ اور پڑھا رہے تھے، آپ کچھ اور پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ پوچھا گیا بھائی آپ اس طرح کیوں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں کوشش کرنے کے باوجود میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ اب بعد میں نسخہ جو دوسرا منگوایا گیا اس میں وہ اسی طرح لکھا ہوا تھا جس طرح وہ اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک علم کتاب کا دیا، دوسرا علم لدنی عطا فرمایا، واہ واہ واہ۔ اور اس علم کی وجہ سے، اس علم کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور ابتدا سے اب جو شخص دیکھیں 3 سال یا 4 سال کی عمر میں وہ اگر قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے اور پھر 3.5 سال کی عمر میں پھر جو ہے وہ بالکل 5 یا 6 سال کی عمر میں وہ تکمیل کر لیتا ہے درسیات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ان کو عطا فرمایا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب آپ خطاب کرتے ہیں تو بنیادی جو نکات ہوتے ہیں دین اسلام کے ان کو بیان فرما دیتے ہیں۔ لوگ اس پہ بھی حیران ہیں، اور بالخصوص آپ کے جو والد گرامی وہ بہت حیران تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتنا ہیرا عطا فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے بھی انہیں ایک خبر مل چکی تھی خواب کی حالت میں، جو تعبیر آپ نے اپنے والد گرامی یعنی جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ مجھے خواب ایسا آیا ہے، تو ان کی جب تعبیر بتائی تو انہوں نے دادا جان جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیٹے تیری پشت میں ایک بچہ ایسا آئے گا کہ جو دین اسلام کی آبیاری کرے گا، پرچم اسلام کو بلند کرے گا، اسلام کی جو ہے وہ آبیاری کے لیے اس کو مختص کر دیا گیا ہے، یہ تعبیر بتائی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت میں جو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، اس علم کی بنیاد پر آپ نے ایک نہیں
بلکہ ہزاروں لوگوں کو سیراب فرمایا ہے. اب جس ملک چلے جائیں, جس قریہ چلے جائیں, جس بستی چلے جائیں, آپ کی علم جو ہے آپ ادھر نظر آئے گا, اور وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص آپ کو اعلیٰ حضرت کا ملے گا جس کو اعلیٰ حضرت کی ساری کتب کا بھی علم ہوگا, اور آپ کے جو پڑھا جانے والا مشہور کلام سلام ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. مفتی اسلم زئی صاحب, وجیہ الحسن صاحب, بچپن کی بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کی, تو میں پڑھ رہا تھا کہ 8 سال کی عمر میں یا غالباً 9 سال کی عمر میں آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر, 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کی, اور جو سننے والے تھے وہ دنگ رہ گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جزا صاحب آپ کا اور آپ کی جملہ انتظامیہ کا بہت شکریہ جزاک اللہ اس پروگرام میں مدعو کرنے پر. اور میں اس بات پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے, ان کی سیرت اور کردار, یقیناً بر صغیر پاک و ہند کی جو عظیم شخصیات گزری ہیں ان میں سے ایک عظیم شخصیت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے یہ بات کی آپ کے بچپن کے حوالے سے, آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی زبان پر حق جاری فرمایا. واہ 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 واہ. قرآن کی مثال لے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ زبر کو استاد زیر پڑھا رہے تھے, استاد زبر پڑھا رہے تھے اور آپ زیر پڑھ رہے تھے. جب پرانا نسخہ چیک کیے گا تو اس سے زیر ہی نکلی, جو کہ بعد میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے اعراب چینج ہو گئے. تو آپ کا بچپن میں ہی آپ کی زبان پر حق جاری ہو جانا, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وہ فضل تھا, یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی جو بعد میں ایک بہت بڑا علمی مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے مشعل راہ بنے آپ. اور آپ نے پھر ہر جہت میں ہر موقع پہ آپ نے ایون کہ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک آپ نے ہمیشہ دین اسلام کی بات کی. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے, میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے, میں اگر عرض کروں کہ سید اعلیٰ حضرت آپ کا تو جو نقطہ نظر رہا ہے ساری زندگی وہ عشق مصطفیٰ رہا ہے. اور آپ کا پھر بچپن میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مدلر اور احسن انداز میں تقریر فرمانا کہ جسے سن کر بڑے بڑے علماء بھی دنگ رہ گئے, یہ یقیناً اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے آپ میں اپنے فضل سے جو صلاحیتیں رکھیں, جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا, جس خاص مشن کے لیے آپ کو منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا. یقیناً حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی اگر سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں دیکھی جائیں, 4 سال کی عمر مبارک میں یا 5 سال کی عمر مبارک میں قرآن کریم پڑھ لینا, اور 8-10 سال کی عمر مبارک میں درسیات پڑھ لینا, پھر 11 سال کی عمر مبارک میں فتویٰ نویسی کرنا, اور پھر 21 سال کی عمر مبارک میں باقاعدہ طور پہ دارالافتاء پر فائز ہو جانا, اور پھر ایسے علمی جواہر کا سامنے لانا کہ جسے دیکھ کر آپ کے دادا اور آپ کے والد اور وقت کے بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے. یہ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو خدا داد صلاحیتیں جن سے نوازا گیا تھا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی نظر عنایت کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ثمرہ تھا. جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا شخص میری امت میں پیدا فرمائے گا جو میرے دین کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کر دے گا, پھر ایک مرتبہ دین کا جو علم ہے اس کو بلند کر دے گا. اور یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بچپن ہی سے ان چیزوں کا, ان علامات کا ظاہر ہونا, پھر جب جوبن آئے, جوانی آئی, اسی لیے آپ کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کا بچپن ہی سے اس کا اظہار سبحان اللہ, اور اسی کو لے کر سیدی اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلہ کلام کو بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن چونکہ آج بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کلام میں آپ لوگوں کی اجازت سے پہلے شامل کر لوں اور پھر اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد
اب کدھر آئے تیرا مکان ہے جانے مراد. سبحان اللہ. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. مجھ سا سیاہ کار کون ہے ان سا سخی بھی ہے کہاں. مجھ سا سیاہ کار کون ہے ان سا سخی بھی ہے کہاں. پھر وہ تجھے بھلا دیں گے دل یہ تیرا گمان ہے. پھر وہ تجھے بھلا دیں گے دل یہ تیرا گمان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا حضرت. جو اس میں جتنے بھی اشعار ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کی جو ہے نا وہ ترجمانی آپ نے فرمائی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت میں یہ خاصیت ہے کہ آپ شرعیت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے. بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو اپنے من کی بات کرتے ہیں یا جو دل میں چاہے وہ کیا ہے، لیکن آپ اکثر جو سرکار کی صفت ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ انہوں کا ایک جملہ مصرع، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہے تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی. یہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے انہی کے صدقے سے. اور پھر جو بھی اگلا شعر آپ نے جو پڑھا ہے اس میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اگر اپنی زندگی سنوارنی ہے تو پھر ان کے راستے کو اختیار کر لیں اور پھر اپنی زبان کو ان کی تعریف سے سجا لیں، اور پھر اس انداز سے کریں تاکہ دیکھنے والا بھی سننے والا بھی اس بات پہ آ جائے کہ کیا خوبصورت کلام کیا ہے. اور ایک نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو یہ تو آپ بہت بڑا ایک مجموعہ ہے جس میں اسلام کے تو 172 اشعار ہیں، اس کے علاوہ ہدایہ بخشش جو آپ پڑھ لیں اس میں بھی بے شمار کلام ہے. لیکن میں ایک کلام سے حیران ہوں. کون سا؟ جو یہ آپ نے مختلف زبانوں میں لکھا ہے. لم یاتی نذیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا، انافی تشم و سخا کا تم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. اب اس کلام کو پڑھے اور سمجھے کون؟ وہ شاہ صاحب فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح پڑھ رہا تھا نا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا ساؤتھ افریقہ میں. تو کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا، چونکہ تمام مکاتب فکر سے لوگ وہاں بیٹھے تھے، کہ اتنی بڑی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت نے 2 بوندیں مانگی ہیں. تو کہتے میں دیکھنے لگا، خاموش ہو گیا کہ شاید کوئی جواب دے گا، تو کوئی نہیں بولا. تو اچانک میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا شعر آ گیا، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اسکندری صاحب بر صغیر کے اہل علم کا کہنا ہے کہ 2 ترجمے خوب ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہے. جی بسم اللہ. اور یہ مختلف کس طرح ہے باقی تراجم سے؟ جی دیکھیں جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اور اس کا آگے جو تفسیر اور حاشیہ ان کے پیارے شاگرد سید نعیم الدین مرابادی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کو بڑھایا ہے، کیونکہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ پھیلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو 1864 میں ایک ادارہ قائم کیا منظر الاسلام، یعنی انگریز نے سارے نیست و نابود کر دیے تھے، سارے ادارے مدارس ختم کر دیے تھے. آپ میں ہمت اور جرت تھی کہ آپ نے منظر الاسلام کو قائم کیا. اور یہ منظر الاسلام ایسا ادارہ تھا، بریلی شریف میں اس کی بنیاد رکھی گئی، کہ 1920 تک 14,000 بڑے جید علماء کرام یہاں سے فارغ ہو چکے تھے، جو وقت کے کامل ولی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، مفتی تھے، شمس العلماء تھے. تو ان میں بے شمار تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب تھے، حزب الاحناف لاہور جو بڑا ادارہ تھا، اور اس طرح کچھوچا میں جو ہے سید محمد غوث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طرح پٹنہ میں تھے شمس الہدیٰ کالج کے بانی مولانا ظفر علی بہاری علیہ الرحمہ، یعنی بے شمار. تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک تھے. تو آپ نے یہ جو کنز الایمان ترجمہ کیا، اگر بندہ اس ترجمے کو پڑھے نا، کہ اس میں جو ادب کا پہلو رکھا گیا ہے، ادب کا پہلو ایسا رکھا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے فرض کریں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، کسی نے ترجمہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ پایا، راہ سے بھٹکا ہوا پایا، اس طرح. تو اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا کہ دنیا حیران رہ گئی. آپ نے ترجمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میں بے پایا پایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب عبس وتولی کہتے ہیں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ مبارک پھیر لیا، موڑ لیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بے ادبی قرار دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ودوہا مکھڑا، رخ انور،
رخ انور پھیر لیا. رخ یعنی اس ادب ہے اس ترجمے کے اندر بے شمار تراجم ہیں, تفاسیر ہیں, لیکن جو کنز الایمان میں خصوصیات ہیں ان میں سے یہ بڑی خصوصیات ہیں کہ اس میں ترجمے میں جو ایک فصاحت, بلاغت اور ادبی پہلو رکھے گئے ہیں اس کی انتہا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیت تھی کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا, 6 سال کی عمر میں بڑے اسٹیج پر جہاں بڑے بڑے فصاح علماء موجود تھے, 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک پڑھ لیا. 8 سال کی عمر میں ایک بڑی مشکل کتاب ہے نحو کی, ہدایت النحو, جس کے پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ بڑی دقت پیش آتی ہے. اچھا, ہدایت النحو کا 8 سال کی عمر میں عربی کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ شرح لکھ لیا, اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی تفسیر جو ہے نا وہ عربی کے اندر لکھی. تو علماء تو نے حیران رہ گئی. پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کے عرصے میں قرآن پاک فارغ ہوئے, تمام دینی علوم پڑھ کر دستار فضیلت ہو یہ فارغ ہوئے. تو آپ کو سب سے پہلے جو حضرت مولانا نکیلی خان صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے والد گرامی نے ایک فتویٰ بھیجا, ایک فتویٰ آیا تھا غالباً کوئی ردات کا تھا, ردات کے حوالے بالکل اس حوالے سے ردات کے حوالے سے فتویٰ وہ جب بھیجا, اچھا ایسا جواب لکھ کے بھیجا کہ والد گرامی نے فتویٰ نویسی پر منتخب کر لیا. اچھا, اسی طرح میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ علم کے ساتھ طریقت, راہ منازل کی جو سلوک طے نا وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. تو جب ضرورت پڑی نا تو حضرت مولانا مفتی جس کو تاج الفہول کہا جاتا ہے, حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے توسل سے یہ آستانہ عالیہ برکاتیہ قادریہ مارہرہ شریف وہاں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو لے گئے. آپ کے والد گرامی بھی موجود تھے وہاں پر. سید شاہ آل رسول علیہ الرحمہ احمد نوری ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اچھا, جیسے اعلیٰ حضرت گئے کوئی کورس نہیں کروایا گیا, حالانکہ کورس کرنے کے لیے بڑے بڑے وہاں لوگ موجود تھے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت گئے تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے خلافت بھی عطا فرما دی, طریقت بھی عطا فرما دی, راہ سلوک کی منازل بھی عطا کر دی. تو باتیں تو ہونے لگی نا کہ دیکھیں جی ہم کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو ابھی تک جو ہے نا وہ منازل طے کروائی جا رہی ہے, یہ بچہ آیا آتے ہوئے اس کو نواز دیا گیا. تو پھر آگے پتہ ہے کیا ہے, سید آل رسول احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, سب کی عقل دنگ رہ گئی, حیران رہ گئی. آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا نا کیا لائے کہ کیا لائے ہو, تو پھر کسی شاعر نے بھی منظر کشائی کی ہے نا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے گا خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, پس پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. یار جس کو مرشد کریم کی طرف سے اتنی دعا مل جائے, شفقت ہو جائے, اس کو کس چیز کا. پھر تو یہ کہاں دیکھیں نا, اعلیٰ حضرت نے خود بھی تو یہ کہا ہے نا, آپ نے بھی شعر پڑھا, پہلے بھی پڑھا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. وجیہ الحسن صاحب, ایک اور واقعہ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے, باتیں بہت ساری ہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت پر کئی پروگرامز ہوں تو پھر آپ کی شخصیت کئی پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں, آپ کے کلام پر بھی ہوتی ہیں. ایک شاگرد آیا, استاد صاحب پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے السلام علیکم کہا, تو استاد صاحب نے کہا کہ جیتے رہو. تو اعلیٰ حضرت سے نہ رہا گیا, تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ استاد جی اس کا تو جواب جو ہے السلام علیکم کا وعلیکم السلام ہونا چاہیے. تو آپ جو ہے وہ پھر مسکرائے اور اس بات کو تسلیم کیا استاد صاحب نے, اور پھر بہت ساری دعائیں اعلیٰ حضرت کے حق میں جو ہیں وہ آپ نے کی, اور دیکھیں کہ وہ تمام دعائیں قبول بھی ہوئیں. اسی طرح پھر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے نانا شاید یا آپ کے دادا رمضان کا مہینہ تھا, آپ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی, اور روزہ آپ نے رکھ لیا. تو جب عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر, میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں, بند کمرہ ہے, کھا لو کچھ, کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا.
تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا آگے سے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر. جی وجیہ الحسن صاحب. جی بالکل عزیزہ صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے سید اعلیٰ حضرت کے کردار کے حوالے سے، کہ جیسا کہ ابھی بات ہوئی مولانا اسکندری صاحب نے بات کی کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں پہ آپ ایک ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازے گئے، اور جیسا کہ جیسے ہی بیعت کے لیے گئے تو آپ کے مرشد کریم نے آپ کو خلافت دستار بھی عطا فرما دی. تو یہ در حقیقت آپ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو کردار کے اعتبار سے بھی ایسا نوازا تھا کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کا دامن چھوڑا ہو. ایون کہ یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی میں جو عالم ربانی تھے وہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تھے. اور اس کا اظہار مختلف مواقع پہ ہوتا ہے. ایک فقیر آ گیا تو اس نے کہا کہ کچھ دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر، یا شاید اس نے کہا کہ آپ کچھ دے دو ورنہ میں کچھ اور کر دوں گا. تو آپ ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے، فقیر کس طرف چل پڑا، اور وہ بھی احمد رضا کو کہہ رہا ہے. تو تھوڑی دیر بعد خبر ملی تو کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ چھت سے گر پڑا ہے. اللہ اس بابے نے کہا، فقیر نے کہا کہ دیکھا مجھ سے الجھنے کا نتیجہ. آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کی بات نہ کر، میں عبد مصطفیٰ ہوں، میں احمد رضا ہوں، میں اپنے کریموں کا غلام ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، تو یہ لے خیرات لے جا، لیکن اس طرح کی تڑی بازی نہ کر تمہارے ساتھ. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں ان کی دھمکیوں سے یا ان کی دھمکیوں میں آ جانا، ان کے بہکاؤ میں آ کے غلط راہ اختیار کر لینا، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عملی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا. اور آپ کی تعلیمات سے بھی ہمیں اسی چیز کا سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں نیک لوگوں کی طرف رجوع ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز ایسے جو دھوکے باز ہیں، جو ڈھونگی لوگ ہیں، ان کے بہکاؤں میں یا ان کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دامن پکڑ رکھنا چاہیے. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر معاملے میں بندہ مومن کی مدد فرماتا ہے. بالکل صحیح ہے. مفتی اسلم جائی صاحب، آپ کی شخصیت کے مطابق ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ کی شخصیت کے مطابق وہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ادب اور ان سے موالہانہ محبت، وہ تو ایک ہی شعر کافی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر پالکی والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، وہ تو سب نے سن رکھا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی سید سے، کسی سید زادے سے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے نا، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور اس کو سزا بھی دینی پڑے، تو سزا دینے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سید زادے نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کی سزا میں اس کو دے رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاؤں کو کیچڑ لگ گیا، اللہ اکبر، میں وہ کیچڑ صاف کر رہا ہوں. اب اندازہ لگائیں کہ آل رسول کا ادب، ان سے پیار، ان سے محبت، پھر یہی وجہ ہے نا کہ پھر دنیا اعلیٰ حضرت کرتی ہے نا اسلم جائی صاحب. حضرت بہت ساری باتیں آپ نے بھی فرما دی ہیں. ہمارا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ با ادب ہے. واہ. اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ با ادب با مراد. اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے نا. جی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، جی جی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. دیکھیں آپ نے بہت سارے مسائل کا حل بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا ہے اور ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہموار ہے، اس راستے پہ چلیں. اب ادب کا تقاضا جو آپ نے ہمیں بتایا ہے دنیا میں رہ کر، اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنے بڑوں کی عزت احترام کریں، اگر کچھ سعادات نہیں بھی اس کے علاوہ بھی. اب قبر کا منظر بھی وہ بڑی مشہور بات ہے کہ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے اور قبر میں میری قبر کھودی جائے، اتنی ہو کہ میں کھڑا ہو جاؤں. جی جی، اللہ اکبر. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں اور میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کروں. لیکن ادب کے حوالے سے بہت ساری باتیں
بہرحال میرا ایمان ایقان وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کے جو ایمان ہے وہ نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اب یہ لوگ دائیں بائیں تو نہیں جا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ذوق وہ شوق عطا فرمایا ہے جنہوں نے پوری دنیا کی راہ بارہی اور رہنمائی فرمائی ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے ایک مقام پر ایک مجذوب تھا، اچھا، اور وہ ہر شخص اس سے ڈرتا تھا۔ مجذوب ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کسی نہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، جو آ گیا سو آ گیا، ملا نہ ملا وہ اس پہ گزارا کرتا ہے۔ لیکن مجذوب جب آپ کو چاہتے کہ میں اس مجذوب کو ملتا ہوں، یہ لوگ اسے ڈرتے ہیں، یہ مارتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں، آپ اس کے پاس چلے گئے تو اب اس مجذوب کے بارے میں تاریخ کتب میں آتا ہے کہ 15-20 منٹ وہ ٹک ٹکی باندھ کر اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھتا رہا، اللہ کچھ نہ کیا، نہ ڈانٹا نہ مارا نہ پیٹا، کچھ کام نہ کیا، بلکہ 15 سے 20 منٹ جو ہے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے چہرے پہ دیکھتا رہا۔ پھر آپ کے والد گرامی کا نام لیا، آپ ان کے بیٹے تو نہیں ہو، پھر آپ اعلیٰ حضرت کو نیچے سے اٹھا کر چارپائی پہ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا یعنی مجذوب، اب دیکھیں مجذوب کے سے لوگ کیسے ڈرتے ہیں، لیکن مجذوب نے کہا آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے، یعنی نیچے سے اٹھا کر ان کو چارپائی پہ بٹھا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھیں، یہ لوگ مجذوب ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو ہمیں جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں تو انہیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے عمل توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب جی۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعلیٰ حضرت، یہ جو بر صغیر میں لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں، تو یہ شاید کوئی نیا فرقہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کی حقیقت لوگوں کو بتائیں کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنے ساتھ بریلوی کیوں لکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو جو قرآن و احادیث کی تعلیمات تھیں ان کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں کامیابی بھی عطا کی۔ جی حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، یہ حنفی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بالکل ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک کے پیروکار تھے، صحیح ہے، حنفی تھے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح میں یہ لفظ بھی بریلی ہے، بریلوی نہیں ہے، بریلی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے جتنی بھی فتوے دیے ہیں، پوری فتویٰ رضویہ کو پڑھ لیں، 33 جلدوں کو پڑھ لیں، اس میں مکمل طور جو ہے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے۔ ویسے انہوں نے پڑھا ہے، امام مالک کو پڑھا ہے، امام احمد بن حنبل کو پڑھا ہے، امام ابو یوسف کو، سب کو پڑھا ہے، لیکن جو فالوور ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اب یہ جو بڑی افسوس، یہ بتا دیں، صرف ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، کہ یہ بریلوی جو کہلواتے ہیں یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بس انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دیا، اس نسبت سے کہلواتے۔ میں ایک ذرا اگر آپ اجازت دیں گے نا، یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں، فرمائیں جلدی سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عشق ہمیں دیا نا، اب دیکھیں آپ نے 2 مرتبہ حج کیا، حرمین شریفین کی زیارت کی، غالباً ایک پہلا حج 1878 میں کیا، تو اس وقت جب کعبۃ اللہ شریف میں طواف کیا، مقام ابراہیم پر صفا مروہ سارا کچھ جو ہے نا آپ نے کیا نا، جب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے نا، دیکھیں نا دنیا کو کس طرح کوٹ کوٹ کر عشق ان کے ذہن میں ڈالا، تو آپ نے فرمایا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ پھر اسی طرح جب 1905 میں آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان اور آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ الاسلام مولانا حامد رضا خان حج کے لیے روانہ ہوئے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا فرمانے لگے، جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب جب یہ شعر کہا نا، یہ منظور ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بلا لیا۔ جب وہاں پہنچے نا تو کیا کہا، شکر خدا آج گھڑی سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح سفر۔ اب دیکھیں، اب
आला हजरत का सफर है ना हरमैन शरीफैन का, बिल्कुल सही, तो उसमें कोई ढके छुपे नहीं होते थे। आप हुसामुल हरमैन को देखें, अद्दौलतुल मकिया को देखें। अद्दौलतुल मकिया जब आपने लिखी है बुखार की हालत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बताते गए, आला हजरत लिखते गए। सुभान अल्लाह। मैं डॉक्टर साहब की बात के साथ एक बात ऐड करता हूँ कि जो हमारा मसलक है वो अहले सुन्नत है। ठीक, हमारा मसलक अहले सुन्नत है और हमारे अकाबिर ने भी यही कहा है कि हम मसलकन अहले सुन्नत हैं। हाँ, अगर कोई मशरूबन ये कहता है कि मैं बरेलवी हूँ तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक, मतलब कोई गोलडवी कहता है, कोई बरेलवी कहता है, या मुख्तलिफ अपने बुजुर्गों की निस्बत से अगर कहता है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मेहरवी भी कहते हैं लोग। जी, मेहरवी भी हैं, गोलडवी भी हैं। मैं वही कह रहा हूँ निस्बत की वजह से, क्योंकि ये तो जगह का नाम है। उस वजह से अगर कोई अपने आप को उस इश्क और मोहब्बत में डूब कर कहता है, इसमें कोई बात की बात नहीं। बिल्कुल सही। वजीहुल हसन साहब, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि आपने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान फ़ाज़ली बरेली रहमतुल्लाह अलैह, इसमें अब दो बातें हैं। एक तो इस पर कुछ लोग जो कह लें कि इल्म से आरी लोग ये कहते हैं जनाब के सहाबाए कराम मर्दान के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, जनाब उमर उस्मान, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अपने इमाम के लिए आला हज़रत कहते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा। आपसे एक सवाल हुआ सईदी आला हज़रत से कि हुज़ूर ये बताएं कि मट्टी की किस किस्म से तयम्मुम हो सकता है। आप हैरान होंगे, आपने इल्म जियोलॉजी नहीं पढ़ा सईदी आला हज़रत ने, इसके बावजूद आपने उस पर रिसाला लिखा तो आपने 128 किस्में मट्टी की गिनवाई जिनसे तयम्मुम हो सकता है और 86 किस्में गिनवाई कि जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। सही बात अर्ज करने का मकसद है ये है कि ये कोई अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हमारा अकीदत नजरिया तो ये है। सईदी आला हज़रत ने अपना तारुफ करा तो अर्ज की कि आका हुज़ूर तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। यानी कि सईदी आला हज़रत ने नफी तो बहुत ज्यादा ना, अपने नाम मुबारक के साथ कभी भी बरेली नहीं कोई लाया। पूछे क्यों तेरी बात रजा वाला शेर देख लें, फिर करीम अपने करम का सदका लगी में बेकदर को न शर्मा, तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इस तरह की बड़ी हमें मिसालें मिल जाएंगी। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये माज कोई अकीदत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सईदी आला हज़रत अपने इल्म की बुनियाद पर कह लें कि उस मकाम पर पहुंचे हुए थे कि अहले इल्म कहने पर मजबूर हो गए थे कि आप वक्त के आला हज़रत हैं। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक शेर वो जो बड़ा अहम है, और जब आला हज़रत के हवाले से प्रोग्राम हो और ये शेर ना पढ़ा जाए तो ये किस तरह हो सकता है। मैं जल्दी से और फिर इख्तिताम करता हूँ। समात कीजिए जी आला हज़रत का ये वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, ये फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करू मदहे आले दुअले रजा बड़ी से बला में मेरी बला, करूँ मदहे आले दुअले रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा
बहुत हो माशाअल्लाह। آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے مولا علی کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ اللہ نگہبان۔